بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ آج کل ایک خبر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ ملک پاکستان کلمے کے نام پر بننے والے اس پیارے ملک میں 8 مارچ کو بعض خواتین مستورات کو جمع کر کے ان سے ایک مارچ کرایا جا رہا ہے، اور اس مارچ کا کلپ بھی کچھ مختصر سے چل رہا ہے۔ اس مارچ میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتی ہیں، نظام فطرت کا مذاق اڑاتی ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے نعرے، میرا جسم میرا مرضی، آزادی، مولوی تم ظالم ہو، دین ظالم ہو، قرآن ظالم، اشارے کر کے وہ اس طرح ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہو چکی ہے۔ اب اس کو انہوں نے 8 مارچ کو لاہور یا کسی بڑے شہر میں اس پروگرام کو چلانا ہے، اور پوری قوم خاموش ہے، اس پر کہیں سے کوئی آواز بھی نہیں اٹھ رہی، علمی حلقہ بھی خاموش ہے تقریباً۔ تو اس حوالے سے عرض یہ کرنا ہے کہ جو آیت پڑھی ہے نا اللہ رب العزت نے، یہ یہود کفار کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ تعالیٰ سے جو میثاق اور وعدہ کر کے آئے تھے انہوں نے وہ وعدہ توڑ ڈالا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ رب العزت نے جس کو ملانے کا حکم دیا اس کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد ہوتا ہے۔ یہ جو فساد فی الارض ہے، آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دہشت گردی، تو فساد فی الارض کا دوسرا معنی دہشت گردی ہے۔ وہ زمین میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ اب یہود اس وقت کیا دہشت گردی پھیلاتے تھے، اس کی تشریح میں مفسرین کرام بالخصوص قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فساد فی الارض کے ضمن میں چند باتیں ذکر فرمائی۔ پہلی بات ذکر فرمائی فساد فی الارض کی کہ صد عن الایمان، ایمان کے راستے میں رکاوٹ بننا، یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کی تعریف اگرچہ آج تک کوئی حکمران یا اسٹیبلشمنٹ آج تک نہیں کر سکتی، بار بار ان سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کی تعریف تو کرو کہ دہشت گرد ہے کون۔ امریکہ سے لے کے ان کے نیچے غلاموں تک کوئی بھی آج تک دہشت گردی کی تعریف نہیں کر سکتا کہ دہشت گرد ہے کون، بس جس کو چاہ بنا دیا۔ تو یہ سارا نظام فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ دہشت گردی کی تعریف اللہ نے خود کی ہے قرآن میں۔ تو فساد فی الارض کا پہلا درجہ دہشت گردی پہلے نمبر کی کہ ایمان کا راستہ مشکل ہو جائے، بے ایمانی آسان ہو جائے۔ آج اس ملک میں بھی کلمے کے نام پہ بننے والے ملک میں مسلمان بننا مشکل ہے، کافر بننا آسان ہے۔ کوئی قادیانی بن جائے، عیسائی بن جائے، کوئی کسی بھی اس میں چلا جائے، کوئی اس پہ پکڑ نہیں ہے، کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی اس کی تحریر ضروری نہیں ہے، نہ کوئی اسلام ضروری ہے۔ کافر بننے کے لیے نہ عمر کی شرط ہے، نہ کوئی بھی شرط نہیں۔ لیکن کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی کرسچن مسلمان ہونا چاہتا ہے، بچے بچیاں، تو ان کے لیے بے پناہ رکاوٹیں ہیں۔ وہ اسلام بھی لائیں گے، عدالت میں پیش ہوں گے، پھر بہت ساری ان کی چیکنگ ہوگی، تفتیش ہوگی، وہ مصیبت میں آ جائے۔ تو اس ملک میں ایمان قبول کرنا، اسلام قبول کرنا مشکل، اور کفر بڑا آسان ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح حلال مشکل ہو اور حرام آسان ہو۔ اس ملک میں نکاح مشکل کر دیا گیا اور زنا کو عام کر دیا گیا۔ اور تیسری بات حضرت نے ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا یہ ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ یہ لڑکیوں کا اس طرح ناچنا
اور اپنی آزادی کے نام نہاد ہے۔ آزادی نہیں ہے، یہ تو بے حیائی ہے۔ بے حیائی کو آزادی کا نام دے دیا۔ تو بے حیائی کے راستے کھولنے کے لیے اللہ کی آیات کا، احکام کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑی دہشت ہے۔ تو یہ جو مارچ ہو رہا ہے حکومتی سرپرستی میں، حکومتی اداروں کی سرپرستی میں، یاد رکھو یہ ملک کی تاریخ کی بہت بڑی دہشت ہے۔ اس سے اگرچہ بندہ کوئی نہیں مرے گا، لیکن لاکھوں لوگوں کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس مارچ کو دیکھ کر جن لوگوں نے ان کے نعروں پر فالو کر لیا اور سمجھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اتنا سوچنے سے وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کی تائید کی۔ اور بالخصوص خواتین کے طبقے سے یہ عرض ہے کہ اسلام نے تمہیں عزت دی ہے۔ اپنا ماضی تو دیکھو، اسلام آنے سے پہلے یہ باتیں ہوا کرتی تھی کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ عورت کو انسان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اس پہ طبقے تھے، فرقے تھے۔ کچھ لوگ عورت کو انسان مانتے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ بندر سے پیدا ہوئی، کسی نے کہا مونگ پھلی سے پیدا ہوئی، اس طرح باتیں ہوتی تھی۔ پھر عورت کی عدت 1 سال ہوتی تھی، اور اس سال میں عدت کیسے گزارتی تھی، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ پورا عرب معاشرہ اسی پر تھا، دنیا کا سارا معاشرہ۔ جس کا خامن فوت ہو گیا اس کو کمرے میں بند کر دیا، 1 سال تک کمرے میں پڑی رہتی تھی، نہ وہ باہر نکل سکتی تھی، نہ کوئی اندر جاتا تھا۔ کھڑکی سے اس کو اندر روٹی پھینکی جاتی، پانی ڈالا جاتا، وہ اندر ہی اس کی قضاء حاجت سب اندر، نہ وہ کنگھی کر سکتی، نہ کوئی تیل لگا سکتی، اور اکثر 2 دن پڑے پڑے مر جاتی تھی۔ جب سال پورا ہوتا تو اندر ان کی میگنی پھینکے جاتے تھے، وہ جسم کے مخصوص حصوں کو لگا کر پیر پھینکتی تو سمجھا جاتا کہ اب اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اسلام نے تجھے عزت دی ہے، تجھے ماں کا وقار دیا، تجھے بہن والی عظمت عطا کی۔ اس ملک میں بھائی بہنوں پہ جان نچھاور کرتے ہیں، بوڑھی مائیں جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، جوان بیٹے پوتے اس پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، ان کو ہسپتالوں میں لے کے راتوں بھر جاگتے ہیں اپنی اس بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے۔ یہ جو جوان بچیاں آج اس طرح مارچ میں شریک ہو رہی ہیں، ذرا غور تو کریں، کیا یہ جوانی ہمیشہ رہے گی؟ اگر تم جائز طریقے سے نکاح کے بندھن میں نہیں آتی تو اپنے بڑھاپے کو تو سوچو۔ یہ NGOs تمہیں بڑھاپے میں سہارا دیں گے، تم کس کے دروازے پہ جاؤ گے؟ کون تمہاری تیمارداری کرے گا؟ کون تمہیں سہارا دے گا؟ یہ تو تمہیں جو نعرے سکھا رہے ہیں، وہ تمہیں باہر نکال رہے ہیں، یہ تو ایسی ہے جس طرح بھیڑیے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ بکریاں جو ریور میں بند ہیں ان کو آزاد ہے۔ بکریوں نے جب دیکھا کہ یہ بھیڑیے بڑے ہمارے ہمدرد ہیں، ہماری آزادی چاہتے ہیں، تو بکریوں نے بھی شور مچایا، وہ جی یہ تو بڑے خیر خواہ ہیں، ہماری آزادی چاہتے ہیں، ہمیں اس طرح ایک باڑ میں بند کیے ہوئے، ہماری آزادی سلب کی گئی ہے۔ اس میں جو بوڑھی بکریاں تھیں وہ بڑی سمجھاتی رہی ان کو کہ نہ کرو، یہ درندے ہیں، یہ تمہاری آزادی نہیں چاہتے، تم تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ لیکن بکریاں نہ مانی، شور مچایا، چھلانگیں لگا کے اپنے باڑ سے باہر جا نکلی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان بھیڑیوں نے ان کو اچک لیا۔ پھر وہ بہت پچھتائی، پر پچھتانا کام نہ آیا۔ میری بیٹیوں بہنوں، ان درندوں اور ان بھیڑیوں کے ناموں میں مت آؤ، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، یہ تم تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا، آخرت میں بھی۔ اور آئے لوگ جو یہ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں اور اس طرح ان بچیوں کو ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کیے جا رہے، ہزاروں بچیاں ہیں، وہ اسی طرح تمہاری طرح آزادی کے جھانسے میں باہر نکلی، درندوں نے اچک لیا، ان کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، ان کے پاس خودکشی کے سوا پھر کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اللہ کے لیے جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی سے نسبت کا تمہیں ناز ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس نبی نے
اور وہ اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا ہماری ایک ایک چیز کا پورا خیال رکھتے ہوئے ایک دین فطرت عطا کیا، فطرت سے بغاوت نہ کرو، اس طرح کے پروگراموں میں جو شریک ہوگی اور اسی حالت میں مری اور بغیر توبہ کے تو وہ تو سیدھی جہنم میں، تو کفر ہے۔ یہ مارچ کفریہ مارچ ہے، یہ مارچ کرانے والے، مارچ میں شریک ہونے والے، شریک ہونے والیاں، اس کو دیکھنے والے، اس کو لائک کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے سارے کافر ہو جائیں گے کہ یہ اللہ کے آیات کے مذاق اڑانے میں ماہر بنے ہیں۔ یہ کفریہ کام ہے اور بڑے درد سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کلمے کے نام پر پڑھنے والے ملک کی سڑکوں پر آج کفر کی اشاعت کے یہ منصوبے بن رہے ہیں۔ اللہ پاک کی ہمارے ایمان کی، ہماری ناموس اور عزت کی حفاظت